بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم ہم شروع کر چکے تھے اور ہم نے اس کی پہلی 30 آیات پڑھنی تھیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سورہ نجم اپنے سے پچھلی سورہ طور کی جوڑا سورہ ہے، اور دونوں میں قیامت کے احوال اور قیامت کا اس بات یعنی اس کی کنفرمیشن کو بیان کیا گیا ہے۔ دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ آپ اپنا کام جیسے کر رہے ہیں ویسے ہی کرتے رہیں اور ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ سورہ طور میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو قریش کے سردار تھے ان کے رویے پر تنقید کی گئی تھی، اور اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر ہم نے یہ پچھلی مرتبہ دیکھا کہ قریش کے لوگوں کے جو عقائد اور نظریات ہیں، خاص طور پر شرک اور شرک پر مبنی ان کا شفاعت اور سفارش کا جو نظریہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے تنقید کی اور یہ بتایا کہ یہ جو تم نے لات، عزیٰ اور منات اور اس کے علاوہ فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ تم ان کی وجہ سے بچ جاؤ گے، تو یہ جان لو کہ وہاں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی سوائے ان کی کہ جن کو اللہ اجازت دے گا اور ان کے بارے میں جن کے بارے میں وہ راضی ہوگا کہ ان کے لیے کوئی بات کہی جا سکتی ہے تو کہی جائے۔ اور رہے تمہارے یہ نظریات کہ جو تم نے اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی چہیتی بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے سفارش کریں گی، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بے بنیاد ہیں، ان کے پاس اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی علم، کوئی دلیل نہیں۔ اس کے بعد اب فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، یعنی یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، اس میں کسی کو کسی ایک حصے چپے میں بھی اللہ کے علاوہ نہ کوئی اختیار ہے اور نہ ہی کوئی اس کا مالک ہے۔ جب یہ حقیقت ہے تو اس کا یہ نتیجہ لازماً نکلے گا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، کہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کی وہ سزا دے گا، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اچھا عمل کیا ان کو بہترین جزا دے گا، اچھی جزا دے گا۔ یعنی یہاں برائی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک زیادہ زوردار امید دلائی ہے، وعدہ کیا ہے۔ برائی کو تو اتنا ہی جتنا کہ برائی ہے، لیکن اچھائی کے بارے میں فرمایا کہ وہ بدلہ دے گا الحسنہ، بہترین۔ یہ وہی بات ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمائی کہ اگر کوئی ایک عمل لے کے آئے گا تو اس کو اس کا 10 گنا ملے گا، لیکن جو برائی لے کے آئے گا اس کو بس اتنا ہی ملے گا جتنا کہ وہ برائی تھی، یعنی جتنا اس برائی کا وزن تھا، اس کی ورث تھی۔ یہ جو لوگ جن کو کہ اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یجتنبوا کبائر الاثم والفواحش، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائیوں سے بچتے رہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے اور بے حیائیوں سے بچتے رہے، یعنی انہوں نے لوگوں کی جان، لوگوں کے مال، لوگوں کی آبرو پر حملہ نہیں کیا، انہوں نے ان کے تمام حقوق کا خیال رکھا، کسی کے حق پر کوئی زیادتی نہیں کی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، لوگوں کے حقوق کے ساتھ زیادتی نہیں کی،
اور بڑی کھلی بے حیائی میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اگر لوگوں نے یہ کام کر لیا تو بس یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندوں سے، الا اللمم، سوائے یہ کہ کبھی وہ کچھ آلودہ ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے بندے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اور جب بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تو آپ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ فرشتے بن جائیں اور کبھی کسی غلطی کا ان سے کوئی واقعہ ہی نہ ہو، کوئی سرزدی نہ ہو۔ یعنی ان سے کمزوریاں ہوتی ہیں، چلتے ہوئے وہ پھسل بھی جاتے ہیں، لیکن جب گرتے ہیں تو اٹھتے ہیں، سنبھلتے ہیں اور پھر راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ کسی برائی کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیتے۔ غصہ آتا ہے، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، برا خیال آتا ہے، اس کو جھٹک دیتے ہیں، جو غلطی ہوتی ہے اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ عمدہ بدلہ دے گا۔ یعنی آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو برائی کرتے ہیں اور پھر برائی سے اپنے دامن کو پاک کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی احساس ہوتا ہے، جیسے ہی برائی کا غلبہ ان سے زائل ہوتا ہے، جیسے ہی وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یہ غلط جگہ ہم پھنس گئے، فوراً نکل جاتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ جو برائی میں گھر جاتے ہیں، برائی کو وہ انجوائے کرتے ہیں، اس کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، خود سے کمزور بن جاتے ہیں اور اس کے خلاف فائٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، تو وہ پکڑے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں اگر کچھ غلطیاں ہو گئیں، کچھ راستے میں کچھ گندگی لگ گئی جس کو انہوں نے صاف کر دیا، تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ ان کے بارے میں تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 81 میں یہ فرمایا کہ جس نے کوئی برائی کی وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، وہ چھا گئی، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ آگ والے ہوں گے، اور 2-4 دن کے لیے نہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ایک برائی آپ نے کی اور پھر چھوڑنے کا سوچا ہی نہیں، وہی جو ابھی ہم نے پڑھا، ضد میں آ گئے، نہیں یہ نہیں چھوڑنا، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی تو پھر اس غلطی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑا، ان سے اجتناب کیا اور فحش باتوں سے اجتناب کیا، سوائے اس کے کہ وہ کچھ آلودہ ہو گئے۔ ان ربک واسع المغفرہ، تو اس میں جب آلودہ ہو گئے کا ذکر آیا تو آگے فرمایا کہ تمہارا رب مغفرت میں بہت وسیع ہے، یعنی وہ معاف کرنے والا ہے۔ سو اس سے معلوم ہوا کہ پوری بات یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ جب کوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور کہیں کہیں اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی ہونے کے بعد وہ انہیں معاف کرتا ہے، وہ معافی مانگتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے تم کو، وہ تمہیں جانتا ہے اس وقت سے جب انشاءکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بڑی چیز مت سمجھو، تمہاری جو حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق تم اگر رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے لیے معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا پورا بندوبست کرے گا۔ لیکن اگر تم نے اکڑ دکھانے کی کوشش کی تو یہ جان لو کہ وہ تم کو جانتا ہے اس وقت سے، اذ انشاءکم من الارض، جب اس نے تمہیں براہ راست زمین سے پیدا کیا۔
یہ بات قرآن مجید نے کوئی بہت زیادہ تفصیل سے بیان تو نہیں کی، لیکن اس کے کافی واضح اشارات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کے لیے جو اللہ نے ایک ارینجمنٹ کی، وہ ارینجمنٹ یہ تھی کہ ہم انسان یعنی آدم و حوا جن کی ہم اولاد ہیں، ان سے پہلے ایک بڑے طویل عرصے تک انسان مختلف مراحل سے گزرا۔ ایک وہ مرحلہ تھا کہ جب انسان زمین سے نکلتا تھا۔ کیسے نکلتا تھا اس کو آدمی اندازہ ہی کر سکتا ہے، گیس ہی کر سکتا ہے، لیکن قرآن مجید نے گارے کا، مٹی کا ذکر کیا ہے، کھنکھناتی مٹی کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے سورہ نوح میں کہ وَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اس نے تمہیں اگایا زمین سے جیسے پودے اگتے ہیں، اور یہاں یہ کہا انشاءکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی یہاں سے اٹھایا براہ راست۔ اور سب سے زیادہ ریلیٹیولی اسپیکنگ سب سے زیادہ جو اس میں تفصیلی بات کی گئی وہ سورہ سجدہ میں ہے، جو سورہ نمبر 32 ہے، غالباً آیت نمبر 7 سے 9 میں، جس میں پوری بات بتائی کہ الذی احسن کل شیء خلق، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے جس چیز کو بھی بنایا بہترین انداز میں بنایا۔ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی پیدائش کا آغاز مٹی سے کیا۔ اب یہ اسی کو بیان کر رہا ہے کہ ایک زمانے میں ادھر سے اٹھتے تھے براہ راست۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر ایک عرصے تک انسان ایسی پیدا ہوتا ہے۔ انسان سے مراد پری انسان، یعنی ہمارے پریڈیسیسرز، ہم سے پہلے جو تھے، اسی طرح سے اگتے آئے۔ یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو تو اللہ نے چنا نا، ایک نسل موجود تھی، ایک مخلوق موجود تھی ہماری ہی شکل و صورت کی، ان میں سے دو کو چنا اور ان کے اندر انسانیت کو پھونک دیا، عقل، سوچ سمجھ کی صلاحیت کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بہت طویل عرصے سے یہ سلسلہ چلا۔ تو پھر اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ تھا، اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے یہی پروسیس شروع کر دیا جو ہمارا آج کا پروسیس ہے، یعنی جس سے کہ آج انسان جس طرح پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ثم سواہ، پھر اس نے ان کا تسویہ کیا۔ تسویہ کہتے ہیں فنیشنگ ٹچز دینے کو، یعنی کروڈ سے ریفائنڈ فارم میں لانا۔ ایسی ہمارے ذہن میں کوئی اور شکل نہیں ہے تو وہ یوں ہی آتا ہے، ایسے کیا، سو وہ یوں ہوا۔ پھر اس کے بعد وَنَفَخَ فَسَوَّاهُ فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر ہم نے اس کے اندر روح پھونکی اپنی۔ فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اس نے تمہارے لیے سوچنے، دیکھنے، سمجھنے کی صلاحیت عطا کر فرمائی۔ قلیلا ما تشکرون، تو بہت تھوڑا ہے کہ جو تم شکر کرتے ہو۔ تو یہاں چونکہ یہ بتانا مقصود ہے نا کہ تم جو اکڑتے ہو، تم جو تکبر کرتے ہو، اس تکبر کے کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تمہارا رب تو تمہیں تب سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں براہ راست زمین سے پیدا کیا، تب سے۔ سو زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرو، جیسے تم ہو ویسے ہی ہمبل طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرو۔ قرآن میں بیان ہوا ہے، آپ اس کو پڑھیں نا سب کو ایک ساتھ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ وہ ہمارے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو مشہور چلی آ رہی ہوتی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک پتلا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس میں پھونکا۔ اب وہ جو آپ کے جو سائنٹسٹ ہیں، جو ایولیوشنسٹ ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں دس از امپاسبل، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا کیسے؟ بھائی آپ کو فاسلز مل گئے ہیں، ایک تاریخ ہے اس کی۔ یہ وہ سٹرگل ہے جس کے بعد ایک ریلیجس آدمی کہتا ہے نہیں تمہاری ایسی کی تیسی، ہم اس کو ایسے مانتے ہیں چونکہ اللہ نے حکم دیا۔ اور بھائی وہ کہتا ہے کہ یار اللہ نے حکم دیا کیا مطلب، یہ تو ہے ہی نہیں ٹھیک، یہ 2 اور 2 4 5 ہو ہی نہیں سکتے، تو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ اتنی شاندار بات ہے کہ یہ ڈارون بھی فضول باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بالکل اللہ تعالیٰ نے جو کانسیپٹ دیا ہے
کہ ہم نے اس کو ایسے پیدا کیا ہے اور یہ یہاں سے یوں آیا ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں فاسلز ملے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے مطابق ہی ہیں. واٹ وی آر سیئنگ از ایکچولی گیٹنگ کنفرمڈ. تو اس کے بعد فرمایا وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں ابھی جنین ہی تھے. یعنی وہ مرحلہ بھی ہم جانتے ہیں، اس کے بعد اس مرحلے سے بھی ہم واقف ہیں. وہ تو پھر اس کے بعد یہ طریقہ بھی شروع ہوا، وہاں سے شروع ہوا تھا، پھر اس کے بعد کنورژن ہوئی کسی سٹیج پہ اس پہ، اور پھر ان میں آگے بڑھ کر انسان کا انتخاب ہوا اور اللہ نے ان کے اندر صلاحیت پھونکی. جی وہ ہم سے پچھلے تھے، لیکن ان کو انسانیت نہیں ملی تھی. یعنی وہ انسان نما کچھ لوگ تھے جن کی فزیکل فارم ایوالو ہوئی اور یہاں تک پہنچی. اس کے بعد اللہ نے انتخاب کیا اور وہ اپنی روح پھونکی، اور اس کے بعد یہ صلاحیتیں پیدا ہوئی. یوں ہوا. جی یہ بعد میں کر لیں گے اس کو. ہاں پلیز، ہاں، ورنہ یہ فلا تزکوا انفسکم، تو زیادہ تم اپنے پاکیزگی کے دعوے نہ کرو. یعنی یہ کلیم نہ کرو کہ تم بڑی چیز ہو. یہ سارا خطاب ہو رہا ہے نا قریش سے. تو قریش اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ بڑی چیز ہیں، بڑا خاندان ہے ان کا، بڑا شرف ہے. تو فرمایا کہ فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے پاکیزگی کے دعوے نہ کرو. هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کہ کس نے تقوی اختیار کیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی کے دعوے نہ کرو. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تقوی کس نے اختیار کیا. اس لیے یہ جو تمہارے اندر اکڑ ہے، یہ جو تمہارے اندر رعونت ہے، جس میں تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو اور تم ہمارے پیغام کو بھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اس سے تم باہر نکلو. یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے یہود کے بارے میں بھی اور مشرکین عرب بالخصوص قریش کے بارے میں، کہ جب ایک مرتبہ آپ کا یہ عقیدہ نظریہ بن جائے کہ آخرت میں آپ نہیں پکڑے جائیں گے، ایسی زبردست تگڑی سفارش ہے آپ کی کہ آپ بچ جائیں گے، پھر آپ کو کرپشن سے کوئی نہیں بچا سکتا. پھر آپ کے اندر، آپ کے اخلاق میں خرابی اور گراوٹ ختم نہیں ہو سکتی. اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک ایسا غیر معمولی سیلف کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے اپنی غلط کاریوں کے باوجود کہ آدمی تھڑلے سے کرتا ہے. اس لیے کہ اصل چیز تو ایک خدا کا خوف ہے نا، کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. اگر اللہ کو جواب دینے کے بارے میں حوصلہ ہو گیا کہ دینا تو ہے مگر کوئی نہیں دے رہا، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم بچ جائیں گے. تو یہ قریش کے اندر بھی یہی رعونت تھی، اور ان کے یہودیوں کے اندر بھی وہی رعونت تھی، اور مسلمان کے اندر بھی وہی رعونت ہے. تو اس لیے جب تک کہ ہمارے نظریات ٹھیک نہیں ہوں گے کہ نہیں ہم پکڑے جائیں گے اور کوئی نہیں بچا سکے گا، اس وقت تک ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو فرمایا کہ فلا تزکوا انفسکم، تو دیکھو تم اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ قرار مت دو. هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا. افرائیت الذی تولی، تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے تولا، منہ موڑا، باعطا قلیلا و اکدا، اور تھوڑا دیا اور پھر رک گیا. یعنی یہ لوگ اصل میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے. تم نے ان کو دیکھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگر دیتے بھی ہیں تو ذرا آگے چلتے ہیں تو رک جاتے ہیں، جیسے کوئی چٹان آ جاتی ہے نا، ایسے وہ رک جاتے ہیں. تھوڑا سا دے کے دینا تو ایک مجبوری ہے، ظاہر بالکل نہ دیں تو لوگ شور مچائیں گے اور آپ فیس نہیں کر سکیں گے. اور کچھ انسان کے اندر ہے ایک نیکی، ایک مجبوری ہے آدمی کی، کچھ نہ کچھ تو دینے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ذرا آگے جا کے یہ رک جاتے ہیں. یعنی
ان کو ذرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی راہ میں رکاوٹیں نظر آئیں تو پھر وہ حوصلہ نہیں کرتے۔ فرمایا عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس کو وہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ان کا مقام اونچا ہوگا اور یہ غیب کا علم دیکھتے ہیں اور غیب کا علم ان کے پاس ہے اور اس میں وہ اپنے اونچے اونچے مقامات دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ خرچ کرنے سے گریز کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کا رویہ خراب غلط ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا انہیں ان باتوں کی خبر نہیں ہوئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں، و ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے وفا کا حق ادا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وفا کا لفظ اس لیے خاص طور پر استعمال کیا کہ یہ دونوں ہی، یعنی قریش کے لوگ بھی اور یہودی بھی، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور فالوورز قرار دے کر فخر کرتے تھے کہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ابراہیم تو وہ تھے جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا، نہایت وفادار ہمارے بندے تھے، تو اگر تم نے ان کا مقام پانا ہے تو پھر تمہیں بھی وہی رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ من مانی تو خود اپنی کرو لیکن شرف تم ابراہیم والا پانے کی خواہش مند ہو۔ نہیں، ابراہیم اس شرف، اس مقام کو پہنچے اپنی وفاداری کی وجہ سے۔ ان صحیفوں میں کیا لکھا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یاد دہانی کرا رہے ہیں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ تم کر کے آؤ اور بوجھ کوئی اور اٹھا لے۔ یہ آخرت کا فیصلہ جو ہوگا وہ عین میرٹ کی بنیاد پر ہوگا، اس میں کوئی کسی کا سہارا نہیں بن سکے گا۔ جو جس طرح کی پرفارمنس لے کے آئے گا اس کو اسی طرح کا نتیجہ اس کے سامنے ہوگا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا۔ یہ ہے اصل میں قرآن مجید کی وہ سٹیٹمنٹ کہ جو بالکل اصول بیان کرتی ہے۔ اس اصول کو توڑا نہیں جا سکتا، یعنی اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور چیز آ کے اس کو منسوخ کر لے۔ ہمارے ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ناسخ و منسوخ ہے، کچھ آیات ہیں جنہوں نے کچھ دوسری آیات کو منسوخ کر دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، کچھ مثالیں ہیں، مگر وہ کیا ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گریجولی کچھ چیزوں کو امپلیمنٹ کیا، جیسے غلامی ایک زمانے میں چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اوور نائٹ ختم نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو اوور نائٹ ختم کر دیا جاتا تو ان غلاموں اور لونڈیوں کے اپنی مصلحت کے خلاف ہوتا۔ ایک چلتا ہوا نظام تھا، ان کی اپنی بہتری کے لیے کچھ ارینجمنٹس تھیں، ان کو سہولتیں ملی ہوئی تھیں، سو اللہ تعالیٰ نے اس کو گریجولی ختم کیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس کو ختم کیا تو پچھلی باتیں منسوخ ہو گئیں۔ روزے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے تک اللہ نے یہ چھوٹ دی تھی کہ اگر تم سفر یا بیماری کی حالت میں روزے چھوڑ دو تو بعد کے دنوں میں روزے رکھ لو، ویسے اگر تم چاہو تو تم فدیہ دے کے روزے کا کفارہ بھی دے سکتے ہو، لیکن بعد میں اس کو ختم کر دیا۔ اسی طرح سے شراب کے بارے میں پہلے صرف یہ رویہ تھا کہ دیکھو نماز کے قریب نشے کی حالت میں نہ جانا، بعد میں اس کو ناجائز کر دیا۔ وراثت کے قانون کے آنے سے پہلے یہ حکم دے دیا کہ تمہیں وصیت کرنی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ معاملات تھے اسٹریٹجی کے، یہ معاملات تھے امپلیمنٹیشن کے۔ امپلیمنٹیشن میں ایک گریجول پروسیس ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، انڈیویجول کے لیول پر بھی اور سوسائٹی کے لیول پر بھی۔ سوسائٹی کو آپ چاہیں کہ آج ہی سے آئیڈیل خطوط پر کھڑا کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سو یو گاٹ ٹو گو فار اے گریجول پروسیس آف امپلیمنٹیشن۔ کسی کو دعوت بھی دینی ہو تو آپ یہ نہ کہیں جناب
سویرے پہلی فجر دی نماز تے پھر زور دی نماز تے پھر عصر دی تے پھر مغرب دی تے پھر عشاء دی. ہو کہ السلام علیکم تسی جاؤ تے میں آ رہے ہیں. نہیں, آپ آہستہ کہیں یار, کوئی ایک سلیکٹ کر لو جو تمہیں آسانی ہو. آہستہ آہستہ جب حوصلہ ہوتا ہے آدمی کو, جب زیادہ آدمی کو اطمینان ہوتا ہے, دلچسپی پیدا ہوتی ہے, تو آپ سے آپ آدمی آگے بڑھتا ہے. لیکن اس میں نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ یہ کہے کہ انسان کے وہی چیز کام آئے گی جو اس نے کی ہو خود, اور بعد میں نہیں ویٹ اے منٹ, نہیں ایسا نہیں ہے, دوسری چیزیں بھی کام آ سکتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ بنیادی کنٹرڈکشن ہے. اصولوں میں کسی قسم کے کوئی کمپرومائزز نہیں ہو سکتے. امپلیمنٹیشن میں یقیناً یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت کیا سچویشن ہے, اگلے موقع پر کیا سچویشن ہے. یہ ہے وہ پرنسپل سٹیٹمنٹ, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور انسان کے وہی چیز کام آئے گی جو اس نے دنیا میں کمائی. آپ جو ایفرٹ کرتے ہیں, خود کرتے ہیں, اسی کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. کوئی دوسرا آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو سب کانٹیننٹ میں ان پرٹیکولر, لیکن اور جگہوں پر بھی, کہ آدمی فوت ہو جاتا ہے, اس کے بعد جناب کہتے ہیں جی کہ کل شریف ہون گئے تھے, ایصال ثواب دلی پڑھے جائیں گے سپارے. وہ اتنا ڈیپ روٹڈ ہے کہ آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ایک تو بڑا سینسیٹیو موقع ہوتا ہے, مذاق ہوتا ہے کہ اور تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے. وابی قسم کے لوگ بدتمیز, اس وقت تو ٹریڈیشن چلنی چاہیے نا. تو پھر میں دیکھتا ہوں وہی گٹھلیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, وہی سپارے ہوتے ہیں, اور وہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ریچول بن گیا ہے اور اس کو توڑنا بہت مشکل ہے. لیکن بالکل طے شدہ بات ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے, اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا, اور وہ نتیجہ میرٹ پر ہوگا. اس میرٹ میں اللہ کی رحمت ہوگی, وہ رحمت بھی میرٹ پر ہوگی. اس رحمت کی امپلیمنٹیشن میں بھی وہ دھاندلی نہیں ہوگی کہ کسی کو زیادہ مل جائے کسی کو کم مل جائے, اور کسی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے نہیں ہوگی, آپ کی اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر ہوگی. تو لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى, اور یہ کہ جو کچھ اس نے کمایا وہ ان قریب یرا, دیکھا جائے گا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفى, پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وان الی ربک المنتہی, اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تو تمہارے رب کے پاس ہی ہے. یہ جو قرآن مجید نے بیان کی ہے بات شفاعت کے بارے میں, وہ بالکل واضح ہے کہ اللہ کہے گا بعض لوگوں سے کہ آپ شفاعت کیجئے. اللہ بیان کرے گا کہ ان کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے. جو وہ بات کہیں گے وہ بات بھی ٹھیک ہوگی. تو اس میں بس یہی ہوگا کہ جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ ان کو مل جائے, یہ بھی پاس ہو جائیں. وہ بھی یہ لگتا ہے کہ کسی نے غلطی کی ہوگی اور غلطی کے بعد اس نے معافی مانگی ہوگی, تو ادھر سے اس معافی کے سپورٹ میں دعا آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس معافی کو قبول کرنے کا پلان تو بنا چکے ہوں گے, لیکن اس دعا کو, اس شفاعت کو شرف قبولیت مل جائے گی. سو بس اتنا ہی ہے. یہ بالکل اور بات ہے, اور وہ بالکل اور بات ہے کہ جس پر قریش کے لوگوں نے تکیہ کیا ہوا تھا, اور یہود نے بھروسہ کیا ہوا تھا, اور مسلمان جس پر بھروسہ کرتے ہیں. خار ہیں, بدکار ہیں, مگر تیرے محبوب کی امت سے. یہ بڑے فیوریٹ دعا ہے, یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانے اس طرح کی کوئی بات نہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمان سب کچھ پڑھتا ہے, قرآن نہیں پڑھتا. قرآن مجید پڑھیں تو اس طرح کی ایبسرڈیز کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. لیکن نہ پڑھیں تو ظاہر ہے کہ یہی قرآن پڑھتے پڑھتے آپ ایصال ثواب پہنچائیں گے. کتنی عجیب بات ہے کہ آپ مرحوم کو ایصال ثواب پہنچا رہے ہوں گے, اور آیات کیا پڑھ رہے ہوں گے, اللہ تزر وازرۃ وزر اخری لیس للانسان الا ما سعى. اے اللہ تو ایدا ثواب پہنچا دے میرے دادا.
خدا کے لفظ کہیں گے یار for God sake اس کا مطلب تو سمجھ لے. تو یہ عجیب چیز ہے. فرمایا کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, اور یہ بھی جان لو کہ وہی ہے کہ جو ہنساتا ہے اور وہی ہے کہ جو رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, اور یہ کہ وہی ہے کہ جو موت دیتا ہے اور وہی ہے کہ جو زندگی دیتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, اور یہ کہ اس نے پیدا کیا جوڑے کو, الذکر والانثیٰ, نر اور مادہ, من نطفۃ اذا تمنیٰ, پانی کی ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکا دی گئی. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, اور یہ کہ وہی امیر کرتا ہے, غنی کرتا ہے, اور وہی ہے کہ جو اقنا, لوگوں کو سرمایہ دار بناتا ہے, زیادہ دیتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ, اور یہ کہ وہی شعرا کا رب بھی ہے. شعرا یہ ایک ستارہ ہے جو کہتے ہیں کہ بہار کے موسم میں نمودار ہوتا ہے. اہل عرب اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ اصل میں ان کو دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو فرمایا یہ بھی اللہ ہی کی کریشن ہے, اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے. یہ ساری زندگی کے مختلف نشیب و فراز, یہ سب خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے. خدا ہی کے بنائے ہوئے قوانین اور ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو اس کا سسٹم ہے, وہی ہے کہ جو ان تمام زندگی کے مختلف پہلوؤں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے, اور یہ سب وہی کرتا ہے. ہنساتا ہے, رلاتا ہے, مارتا ہے, زندہ کرتا ہے, پیدا کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. یعنی آگے ایک تو ہے نا اغنا, اس سے بھی آگے کچھ سرمایہ دار, بڑا کرنا. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ, اور یہ کہ اس نے ہلاک کیا عاد پہلوں کو, یعنی وہ عاد کے جو پہلے عاد ہیں. یہ اس لیے کہا کہ سمود کو عاد ثانی کہا جاتا ہے. وہ دونوں یہ جو نیشنز تھیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں, تو ایک پہلے عاد اور ایک دوسرے عاد. تو وہی ہے کہ جس نے پہلے عاد کو ہلاک کیا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ, اور سمود کو بھی تو پھر باقی نہیں چھوڑا اس نے ان کو. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ, اور نوح کی قوم کو بھی اس سے پہلے. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ, یہ لوگ سب بہت ظالم وَأَطْغَىٰ, اور بہت سرکش تھے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ, اور اوندھی گری ہوئی بستی کو بھی آہوا, اس نے اٹھا کر پھینک دیا. یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کو, لوط علیہ السلام کی قوم کو, ان کے بارے میں خاص طور پر یہی الفاظ آتے ہیں کہ وہ اوندھی گر گئی. جب پتھروں کی بارش ہوئی ان پر تو گویا کہ چھتیں نیچے آ گئیں, اوندھی گر پڑی. فغشاها ما غشا, تو اس پر چھا گیا جو کچھ چھا گیا. یعنی اس کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا, وہ کیا منظر تھا. کیسے معلوم ہوتا ہے کہ پوری بستی ان پتھروں کی بارش کی لپیٹ میں آ گئی اور چھا گئی اس پوری بستی کے اوپر. اللہ کے ہاں پتھر چھا گئے, اللہ کی طرف سے ان پھٹکار اور سزا ان کے اوپر نافذ ہو گئی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ, تو تم اپنے رب کی کن کن کرشموں کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑو گے. یہ ہمارے یہاں بعض اوقات بعض ایسی غلط چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں, جیسے آلہ ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ نعمتیں ہیں. نہیں, یہاں تو نعمتیں نہیں ہو سکتی نا. اصل میں یہ ایک لفظ ہے ایلا, جس کے جمع ہے آلہ, اس میں کئی پہلو آتے ہیں. ایک پہلو اس میں نعمتوں کا ہے, کرشمے, قدرتیں, عجائب وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا کہ تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کے بارے میں تتمارا, جھگڑتے رہو گے. کمالات.
ھذا نذیر من النذر الاولیٰ. یہ کمال ہے نا. وہ ہمارے یہاں چونکہ ایک چیز جب مشہور ہو جاتی ہے تو سورہ رحمان میں جہاں یہ کہتے ہیں نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو آگے تو جہنم کا ذکر آ رہا ہے اور ادھر بھی یہی لفظ ہے، ہم وہی ترجمہ چلا دیتے ہیں. تو ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، یہ اگلے نذیروں ہی میں سے ایک نذیر ہے. یعنی وہ جو پیچھے چلے آ رہے ہیں خبردار کرنے والے، انہی میں سے یہ بھی ایک نذیر خبردار کرنے والی کتاب ہے جو تمہیں یہ بتا رہی ہے کہ تم کو اب آگے چل کے اللہ کی پکڑ سے دوچار ہونا ہوگا. سو یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے. ازفت الازفہ، آنے والی آ پہنچی، یعنی وہ عذاب. اصل میں یہ قرآن مجید میں جب اس طرح سے آتا ہے تو دو چیزوں کا امکان ہوتا ہے، ایک قیامت اور ایک قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت. تو معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ کہ دوسری بات کا بھی امکان ہے، لیکن زیادہ امکان یہ لگتا ہے کہ یہ جو قریش کے لوگوں کو اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی تھی کہ اگر انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے انکار میں ضد اور ہٹ درمی اختیار کی تو ان کے اوپر وہی عذاب آئے گا کہ جس طرح کا عذاب ان قوموں پر آیا کہ جن کا بھی ذکر ہوا. یہ ذکر جو ہے نا یہ پیچھے ہوا ہے، عاد، سمود، نوح، لوط علیہ السلام بھی قوموں کا. تو یہ اصل میں وہ والی آفت ہے کہ ازفت الازفہ، آنے والی آ پہنچی. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کوئی نہیں اللہ کے سوا اس کو ہٹانے والا بن سکتا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا پھر تم اس پیغام کے بارے میں تعجب کرتے ہو، ہماری اس بات کے بارے میں تعجب کرتے ہو. وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو، مذاق کرتے ہو اور تم روتے نہیں ہو. یعنی تمہارے سامنے جو اس وقت اللہ کے پیغام کے نتیجے میں وارننگ آ گئی ہے، جس کے بعد تمہاری اب پکڑ ہوگی، تمہیں اس کے لیے اس کے جاننے کے بعد تو تمہیں رونا چاہیے تھا، لیکن تم ہنستے ہو. یہ ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے کہ لوگ جب غافل ہو جاتے ہیں، ان کو کسی حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہو اور وہ اس کو بالکل اگنور کر رہے ہوں، تو وہ ایک خاص ان کے اندر ایک چونکہ تکبر، رعونت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں، اس کے نشے میں، اس کے پندار اعتماد میں وہ ان کا ریئیکشن بالکل الٹ ہوتا ہے. یعنی آپ کا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ مجھے سمجھائیں. تو یہ بڑی معقول رویہ ہے. اس میں تو گفتگو ہوگی کہ یار آپ کے آرگومنٹس میں یہ بھی پرابلم ہے، میں آئی کوڈ ناٹ گیٹ اٹ. لیکن اگر آپ سننے کے لیے تیار نہ ہوں اور دوسری جانب جو بات کو ایفیکٹولی پہنچانے کے لیے جو ایک سنجیدگی ہے وہ بھی اپنے عروج پر پہنچی ہو، اور اس جانب غفلت اور اعراض، اگنور کرنے کا رویہ بھی اپنی انتہا کو ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی عجیب و غریب کنٹراسٹ بن جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ روئیں وہ ہنستے ہیں. وانتم صامدون، اور تم غافل پڑے ہو. یعنی تمہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ وہ پکڑ اب ان قریب آنے والی ہے، اٹس جسٹ راؤنڈ دا کارنر، اور تم اس کے بجائے اس کے کہ تم اس کے بارے میں سنجیدہ ہو، تم اس کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہو. فاسجدوا للہ وعبدوا، تو تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اس کی بندگی کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس پیغام کے سننے کے بعد ہوش میں آنا چاہیے اور تمہیں سجدہ ریز ہونا چاہیے اور اس کی بندگی کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ تم بالکل اکڑ جاتے ہو. یہ بھی ان آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جس کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں سجدہ ہے، اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ سورہ مبارکہ کے آخر میں آئی ہے، بعض اور بھی ایسی آیات ہیں جیسے سورہ علق کے آخر میں ہے، اس کے آخر میں ہے، سورہ اعراف کے آخر میں ہے،
تو پھر اس میں جو طریقہ لوگ اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ رکوع کرتے ہیں، جو ظاہر آپ نماز میں کرتے ہی ہیں، تو وہ رکوع سجدے کا قائم مقام بن جاتا ہے، اور کہتے ہیں یہ ہو گیا، کام ہو گیا۔ ورنہ اگر درمیان میں آئے، سو درمیان میں بھی اگر کوئی آتی ہے کسی سورہ مبارکہ کے کوئی ایسی آیت، تو اس میں بھی دو آپشنز ہوتی ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ رکوع کر لیں، جسٹ فنش اٹ دیر، اور پھر اگلی اس میں رکعت میں آپ اس سے آگے سے شروع کر دیں۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اور یہ رمضان میں تو خاص طور پر ہوتا ہے، کہ ان آیات میں سے خاص طور پر وہ آیات کے جو درمیان میں آتی ہیں، آخر میں نہیں جیسے یہاں آئی ہے، تو اس میں پھر سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کرتے ہیں سے مراد یہ کہ نماز کے بیچ میں، یعنی ابھی رکعت ختم نہیں ہوئی بلکہ سجدہ ہوا اور پھر آپ اٹھ گئے۔ اور یہ تو تراویح میں تو یہ بہت ہوتا ہے نا، تراویح میں تو ہوتا ہے، لیکن یہ بعض مسجدوں میں چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو روایت جو بیان ہوتی ہے کہ آپ جمعے کی نماز، فجر کی نماز میں وہی سورہ سجدہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ پڑھا کرتے تھے، اور سورہ سجدہ میں سجدہ آتا ہے، تو ہمارے ہاں بعض مسجدوں میں فجر کی نماز میں ابھی بھی وہ سجدہ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ گزارش یہ ہے کہ سجدہ ہے کیا، یعنی یہ جو سجدہ تلاوت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی باقاعدہ اس بات کا حکم دیا گیا کہ یہ تم کو اختیار کرنا ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ غلط کام کرے گا وغیرہ وغیرہ، بلکہ یہ ایسے ہے کہ لوگوں نے آبزرو کیا کہ حضور نے ان موقعوں پر فوراً سجدہ کیا، رائٹ؟ لیکن وہ کیوں کیا؟ وہ آپ نے اس لیے کیا کہ آپ کی نماز محض ایک وہ فارمل نماز نہیں تھی جیسے ہم پڑھتے ہیں، کہ جس میں آپ نے کہا جی کہ آپ نے ایک رکعت پڑھی، اس میں یہ چیزیں پڑھیں، پھر رکوع میں گئے، پھر سجدے میں گئے، اور ایک فارمیلٹی پوری کی، اور نماز کے ختم ہونے کے بعد آپ نے ریئلائز کیا کہ یار آئے تو ہم تھے کچھ مانگنے کے لیے، تو پھر دعا کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں۔ نہیں، وہ دعا وہ نماز کے اندر ہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ جو کچھ وہ پڑھتے اس کو سمجھ کے پڑھتے، آبویسلی، نہ صرف یہ کہ سمجھ کے پڑھتے بلکہ اس کو رسپونڈ کرتے۔ جیسے جیسے آیات ہوتی، ان کی کیفیات ہوتی، ویسے ویسے آپ کا رسپانس، ریئیکشن، رد عمل بھی ہوتا۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو آیات ہیں، اصل میں ان آیات کے اندر ایک ایسا مفہوم مضمون ہے کہ جس کو پڑھنے والا اگر پڑھے ایک خاص لیول آف دلچسپی کے ساتھ، تو اس کے اندر بے اختیار جھکنے کا کی انکلینیشن پیدا ہوگی، تو آپ اس کو اسی وقت رسپونڈ کرتے۔ تو صرف سجدے کے معاملے میں نہیں تھا، باقی معاملات میں بھی آپ کا اسی طرح کا نماز کے اندر قرآن کو پڑھنے اور اللہ کے ذکر کرنے کے موقع پر ریئیکشن ہوا کرتا تھا، اور مختلف انداز آپ اختیار کرتے تھے۔ وہ جو واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نماز میں جب آپ رکوع سے اٹھے تو آپ نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، تو پیچھے سے کسی صاحب نے کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تو ظاہر کوئی تھے صاحب، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اس وقت اللہ کی تعریف کی جائے، حمد کی جائے، کثرت کے ساتھ کی جائے، اور اللہ کی اس حمد میں برکت کو بیان کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ عرب تھے تو انہوں نے عربی میں ہی بولنا تھا۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون صاحب تھے؟ تو وہ ڈر گئے، ان کا یہ تو غلط ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے بہت تعریف کی، آپ نے کہا کہ تم نے جو کلمات پڑھے ہیں وہ فرشتے ان کو سن کے ایک دوسرے سے سبقت لینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے کہ ان کو ان الفاظ کو حاصل کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اصل میں یہ جو نماز ہے ہماری، جس میں ایسی سجدے سے اس کا ذہن میں ذکر آ گیا، یہ اصل میں وہ اللہ کے ساتھ تعلق کے اظہار کا طریقہ ہے کہ جس میں ہمیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے
اپنی بات بیان کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، جو دل میں آتا ہے اس کو بولنا چاہیے۔ ہمارے لیے کچھ چیزیں فرض کر دی گئی ہیں، ان کو نہیں ہم بدل سکتے۔ جیسے نماز میں قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجود فرض ہے، رکوع سے اٹھنا فرض ہے، قعدے میں بیٹھنا فرض ہے، سلام پھیرنا فرض ہے۔ اس کی حیت ویسی ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ فرض ہے، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا ایک حصہ فرض ہے۔ جب آپ اپنی پوزیشن بدلتے ہیں تو اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا فرض ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ باقی نماز کے مختلف حصوں میں آپ کو آزادی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کا موڈ ہے، آپ کی دلچسپی ہے، آپ کا شوق ہے، آپ کی دعائیں ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے آپ نے۔ سو ہمیں وی شوڈ گیٹ انوالوڈ۔ یعنی نماز ایک کانٹیکٹ ہے اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہے، اس کے ساتھ ایک ملاقات ہے۔ تو سجدہ تو اس میں سے ایک علامت ہے، ایک چیز آ گئی، لیکن ہم نے اس کو بھی ایک قانون بنا لیا۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب سجدے والی آیت آتی ہے تو اعلان ہوتا ہے دوسری رکعت سجدہ ہے۔ اس کا مطلب ٹینشن ہو جاؤ، دوسری رکعت سجدہ آئے گا، تو جب آئے تو پھر سجدہ کرنا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت آئی ہے، اس آیت میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اس کیفیت سے ایک اچانک سپونٹینیس ایک انسان کے اندر جو ہوتا ہے نا، ایک اپنے اندر ایک رد عمل جو آپ سے آپ فطری طور پر ہو رہا ہے، یہ اس کا اظہار ہے، نہ کہ یہ کوئی خاص حکم ہے۔ یہ ابھی کہے گا، میں ترجمہ کر لوں تو پھر آپ پہلے آپ ہی کریں گے۔ ادھر سے بھی کوئی تھا، آپ نے بھی کرنا تھا۔ آیت نمبر 31 سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، اس کا یہ پھر نتیجہ ہوگا کہ وہ بدلہ دے گا ان کو جنہوں نے برائی کی ان کے عمل کا۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور ان کے عمل ان کو اچھی جزا دے گا جنہوں نے اچھے کام کیے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، وہ لوگ کہ جو بچتے رہے بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ إِلَّا اللَّمَمْ، سوائے اس کے کہ کبھی وہ کسی میں وقتی طور پر ملوث ہو گئے، ہاں آلودہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ ان ربک واسع المغفرہ، اللہ تمہارا رب اس کی مغفرت بہت وسیع ہے، یعنی وہ ایسے لوگوں کی اس طرح کی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ هو عالم بکم، وہ تمہیں جانتا ہے تب سے، اذ انشاءکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اٹھایا براہ راست۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں ابھی جنین ہی تھے، تب بھی وہ جانتا ہے، بعد کے مراحل کو بھی جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو دیکھو تم اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ قرار مت دو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جانتا ہے کہ کون ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا، یعنی عزت اور شرف تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ افرأیت الذی تولی، تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے منہ موڑا، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور اس نے بہت تھوڑا سا دیا اور پھر رک گیا۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کے پاس نہیں آیا جو کچھ موسیٰ کے صحیفوں میں موجود ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی جس نے وفا کی، یعنی وفاداری کا حق ادا کیا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا، یعنی آخرت میں۔
جو اس نے دنیا میں کمایا ہوگا وہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ وہ عنقریب جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ بالآخر تمہارے رب ہی کی طرف سب کا پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے کہ جو ہنساتا ہے اور وہی ہے کہ جو رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے کہ جو موت دیتا ہے اور وہی ہے کہ جو زندگی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اس نے پیدا کیا جوڑوں کو نر اور مادہ، من نطفۃ اذا تمنیٰ، پانی کی ایک بوند سے جب وہ ٹپکا دی جاتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور وہی مالدار سرمایہ دار بناتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اس نے ہلاک کیا پہلے عاد کو۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، پھر سمود کو پھر وہ نہیں بچے، یعنی ان کو باقی نہیں چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور نوح کی قوم کو ان سے پہلے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، یقیناً وہ بہت ظالم اور سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اوندھی گری ہوئی بستی کو بھی اس نے اہوا اٹھا کر پھینک دیا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، پھر چھا گیا اس کے اوپر جو چھا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے رب کی کن کن کرشموں کے بارے میں آپس میں جھگڑو گے۔ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ اگلے نذیروں ہی میں سے ایک نذیر ہے۔ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، آپ پہنچنے والی، آنے والی۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، اللہ اس کا نہیں ہوگا کوئی ہٹانے والا سوائے اللہ کے۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت میں پڑے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، تو تم سجدہ کرو اللہ کو اور اس کی عبادت کرو۔ جناب لیجئے فرسٹ کویسچن۔ کیا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب نماز کے علاوہ بھی لائک قرآن پڑھتے ہوئے بھی انہوں نے کبھی سجدہ کیا تھا جب یہ آیت سجدہ آ گئی ہو؟ اور سوال ہے جی پہلے اس کا جواب دے دیں۔ مجھے اچھا سوری، اس طرح نہیں آپ مجھے پکڑ سکتے۔ اب مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن مجید پڑھنا ہے وہ اکثر قرآن ہی سے ثابت ہے۔ یعنی ایسا پڑھنا تو آپ کا ہوا جب آپ نے لوگوں کو قرآن سنایا، آپ نے جب لوگوں کو دین پہنچایا نا، جو آپ نے جس کو ہم تبلیغ کہتے ہیں، تو قرآن کے ذریعے سے پہنچایا۔ یہ بات کہ آپ نماز کے علاوہ اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی الگ سے تلاوت کرتے تھے، یقیناً کرتے ہوں گے، لیکن اس کا میرے علم میں نہیں کہ کوئی سامنے ظاہر میں ایسا ہوتا تھا۔ یہ بات تو بیان ہوتی ہے کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ صحابہ کرام نے آپ کو پڑھ کر سنایا، مگر اس کا علم نہیں ہے میرے۔ حدیث میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں میرے علم میں۔ اچھا، دوسرا سوال تھا کہ جو ابھی آیت 32 تھی جس میں یہ ذکر آیا نا کہ ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اور اس میں آگے بھی کچھ یہ اور تم کو خوب جانتا ہے، مطلب جب زمین سے پیدا کیا۔ اگر ہم اس سے یہ انفرینس نکال لیں جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ وہ قوم تھی جو مطلب پریزنٹ، جو مطلب بیسیکلی جو انسان اللہ نے پیدا کیا
جس کی اکاؤنٹیبلٹی پھر اس نے شروع کی. اور اگر ہم مطلب سائنٹیفک بھی جائیں تو جو ہیومن سے پہلے کی جو ریسز جو نکلی ہوئی ہیں جو کہ بیسیکلی ایک ایولیوشن سٹیج میں تھیں وہ ایسا مطلب مینٹلی بھی اتنے ڈیولپ نہیں تھے. تو مطلب پھر وہ اکاؤنٹیبل تو نہ ہوئے نا. پھر وہ تو پھر جہاں جانور تھے باقی وہ صحیح وہ بھی رہ رہے ہوں گے. تو پھر انسان کو جس سے اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی اس کا ذکر کیسے ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ بھی مطلب خدا جانتا تھا تم کو جب تم نے زمین سے اٹھایا. تو وہ تو ایک ریس ہی ڈفرینٹ ہے اور وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہونے. دیکھیں میں اس کو جیسے سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ نسل ہے جو اب سب کے سب آدم و حوا علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، ہم کو یہاں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ہماری اس ظاہری جو پرسنالٹی ہے مادی مٹیریل اس کو ایک لمبے عرصے تک ایوالو کیا اور پھر ہم یہاں پہنچے. تو یقیناً جو ہم سے پچھلی مخلوق تھی وہ اکاؤنٹیبل تو نہیں ہے، اس کے ہاں ہماری جیسی صلاحیتیں نہیں تھیں، مگر بہرحال تھے تو ہم سے ہی پچھلے نا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پر بلیاں تھے یا وہ چیتے تھے، نہیں، وہ انسان سے پچھلے تھے. ہاں، اور ہم وہیں سے یہاں تک پہنچے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے تمہارا سفر کہاں سے شروع ہوا، میں نے تم کو زمین سے اٹھایا تھا اور پھر اس کے بعد وہاں پہنچایا تھا. یوں بات ہو رہی. آپ نے ایک سوال کرنا تھا. نہیں یہ تو پھر یوں ہوگا تو آپ اس وقت بھی کر رہے تھے. سر میں نے بھی انہی لوگوں کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ زمین سے اوپر آئے تو کیا ان کا کھانا پینا سونا جاگنا ان کے دن رات، اگر آپ کو پتہ ہے تو وہ بھی بتا دیں. دیکھیں، انسانوں سے پہلے انسان نما مخلوق اس دنیا میں موجود تھی جو پچھلے زمانے کے سراغ لگانے کے لیے ہمارے پاس اب سائنس میں امکانات موجود ہیں. اس میں یہ بات اب بہت زیادہ ممکن قرین قیاس معلوم ہوتی ہے. جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ تو سچی بات ہے کہ پری ہسٹورک انسان کے لیے بھی بتانا اس لیے مشکل ہے کہ کوئی احوال ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اندازے تخمینے. ایک سٹون ایج تھی اور اس کے بعد کوئی اور ایج آئی. یہ لوگوں نے اس کو امیجن کیا ہے، کوئی ڈائریکٹلی رپورٹڈ چیز کوئی نہیں ہے. تو جب آدم اور حوا علیہ السلام بھی ابھی وجود میں نہیں آئے تھے تو ان سے پہلے کے بارے میں تو ہم بتا ہی نہیں سکتے سوائے انہی قیاس آرائیوں کے، تخمینوں کے کہ جو لگائے جاتے ہیں. مگر اس کی سگنیفیکنس میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر میں گوش گزار کروں. جب ہم باہر جاتے ہیں لنڈن جاتے ہیں، نیو یارک تو میں کبھی نہیں گیا، لیکن پیرس، لنڈن، نیو یارک یہ لوگ جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جیسے لنڈن میں ہے نا نیچرل سائنس میوزیم، اب آپ وہاں جائیں تو یہ ان کا کریڈ ہے، ماڈرن مین کا یہ ایمان ہے. ایسے ایوالو کیا ہے انسان. وہ اپنے بچوں کو ایسے بتاتے ہیں. بھائی آپ اس پوری نسل کو اللہ پر، قرآن پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ وہ راسخ ہے. اچھا اگر وہ کفر ہو، اگر وہ گمراہی ہو تو جائیں جہاں جانا ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، وہ بات ان کو سمجھائی جا سکتی ہے. اور میں یہ بتاؤں کہ اگر ٹھیک طرح سے ہم سمجھائیں تو وہ حیرت میں مبتلا ہو جائیں. میں نے بتایا کہ یہ الفاظ ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو میک اٹ اپ. یہ ایک ریالٹی ہے. تو بندے دنگ رہ جائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ اس وقت تو یا ایولیوشنسٹ ہیں یا کریشنسٹ ہیں.
وہ باقاعدہ ڈبیٹ ہے. اور امریکہ میں نہیں, وہ کہتے ہیں وہاں نہیں, ہم اپنے بچوں کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے. یہ کریشنزم کا کیا مطلب ہے؟ ہم ایوالو ہوئے ہیں. تو وہ اہل مذہب اس میں یہ زور لگاتے نہیں, کوئی نہیں, یہ سب اچانک کریٹ ہوا ہے. تو قرآن جو کہہ رہا ہے بڑی شاندار بات ہے. اگر تو اس کے الفاظ جو کہہ رہے ہیں, ہم جو کچھ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دونوں مطابقت نہیں رکھتے, تو آپ کہیں جی کہ آپ اپنی بات اپنے پاس رکھیں. ہم جو گزارش کر رہے ہیں آپ کے الفاظ دیکھیں. بھائی اس آیت کا کیا ترجمہ آپ کریں گے؟ سورہ نوح کی جو آیت ہے, وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا, اللہ نے تمہیں اگایا زمین سے, جیسے اگایا جاتا ہے, جیسے پودے اگتے ہیں. یہ آج آپ نے آیت پڑھی ہے, وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اس نے نکالا تمہیں زمین سے. مطلب کیا اس کا ترجمہ آپ کریں گے؟ اس نے نکالا تم کو زمین سے. یہ کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9 پڑھ لیں آپ, تو اس میں تو پورا پروسیس بیان ہوا ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں یہ کتنی شاندار بات ہے کہ قرآن مجید اس سے زیادہ بات نہیں کر رہا. قرآن کا موضوع لوگوں کو سائنس کی باتیں بتا کے امپریس کرنا نہیں ہے. وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ تم کو یہ اندازہ نہیں کہ تم تکبر میں مبتلا ہو. یار تمہاری کیا حیثیت ہے, تمہاری اوریجنز تمہیں معلوم ہے. اچھا یہی وہ چیز ہے جو مثال کے طور پر یہ جو ہے نا ایمبریولوجی, انسان جیسے اپنی ماں کے وومز میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے, تو قرآن نے اس کو بیان کر دیا. اور کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ انسان کی ابتدا ایک بڑی ہمبل آرڈنری جگہ سے ہوئی ہے. اور یہ بھی, اور اس لیے بھی بیان کیا کہ یہ بتایا جائے کہ تم ایسے پیدا ہوئے ہو تو دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے. اس میں کوئی خدا تعالیٰ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. مگر جو بیان کیا وہ حیرت انگیز طریقے سے بالکل ایکوریٹ بیان کی. یعنی وہ بات کی کہ جو آج بھی جو لوگ ان فیکٹس کو جانتے ہیں ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. چنانچہ وہ اب تو ویل نون ہے, وہ کیتھ ایل مور جو ایمبریولوجسٹ ہے, بڑا اللہ کرے ابھی بھی زندہ ہو, اس لیے کہ اس نے قرآن مجید کے سپورٹ میں بڑی باتیں کی. اینڈ ہی از ناٹ اے مسلم. اور اس نے یہ بتایا کہ وہ اس کی کتاب ہے ایمبریولوجی پہ, جو نارتھ امریکن میڈیکل کالجز میں ایک زمانے میں ٹیکسٹ بک تھی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو مجھے دکھایا گیا ہے کہ قرآن میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. میں ایز این ایکسپرٹ آف ایمبریولوجی میں اس کو باقاعدہ انڈورس کر رہا ہوں. اینڈ واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو از دا لیٹسٹ اباؤٹ دس ایریا آف ہیومن انڈرسٹینڈنگ. سو اب کیا ہے یہ, مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی سائنس کی کتاب ہے. میں اس کے خلاف ہوں کہ جو لوگ ہر دوسری ایک سائنس کی جو کوئی دریافت ہوتی ہے اس کو قرآن میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر جب قرآن مجید خود ایک کلیئر بات کہہ رہا ہے تو اس کو تو پیش کرنا چاہیے نا. تو یہ ایسے ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کے الفاظ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ الفاظ ایگزیکٹلی کیا بیان کر رہے ہیں. چلیے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, آج سوال ہی کوئی نہیں. الحمدللہ رب العالمین. جی پلیز. اچھا, ایک فواحش کو 2020 کے کانٹیکس میں آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, آفیسز میں جاتے ہیں, ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, سوشل میڈیا ہے, ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں, تو آپ کیسے اس کو ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیں یہ بھی سوال اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہم نے ایک زمانے تک ایسے ماحول میں زندگی گزاری, ہم نے سے مراد مسلمانوں نے, کہ جہاں وہ بادشاہ تھے وہی دنیا چلا رہے تھے, دنیا کا غلبہ انہی کے تحت تھا, وہی ماسٹرز تھے.
تو جو معاشرت آپ اختیار کر لیں وہ چل جائے گی. دلی میں جب مسلمانوں کی حکمرانی تھی تو جو ہوتے تھے نا بادشاہوں کے جو محل اور ان کے حرم، اس میں ایسی خواتین رہتی تھیں جو باہر کی دنیا انہوں نے نہیں دیکھی ہوتی تھی، اور وہ جب نکلتی تھیں تو ایک ڈولی ہوتی تھی، اس میں پہلے پردہ رکھا جاتا تھا، پھر وہ آ کے بیٹھتی تھیں، پھر ان کو کوئی اٹھاتا تھا، پھر وہ جاتی تھیں. یہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ دین ہے. یہ دین تو نہیں تھا، یہ کوئی دین نہیں تھا، لیکن وہ ہمارے ہاں آئیڈیل بن گیا تھا. ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں ایسے مسلمان ہیں کہ جن کے نزدیک آئیڈیل یہی ہے کہ خاتون نظر نہ آئے، اور اگر نظر آ جائیں تو پریشان ہو گیا، یہ کیا گڑبڑ ہو گیا. میں بھی جانتا ہوں بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ دوسری خواتین کو کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اپنا منہ دکھاتی پھرتی ہو. کیا بےہودگی کی بات ہے، کیا بے شرمی کی بات ہے. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک ایگزیجریشن ہے، اور یہ ایک ایگزیجریشن ایک زمانے تک چل گئی. آپ کہیں گے نہیں آپ ضرورت سے زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن مجید میں سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اس خاص دور میں منافقین اور یہودیوں کے اس پروپیگنڈے اور اس مکروہ جو ان کے ہاں ایک سازش تھی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ازواج مطہرات کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں. ان کو پہلے یہ اجازت دی گئی کہ اگر وہ چاہیں تو پیغمبر کو چھوڑ دیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ برا نہیں سمجھا جائے گا، اطمینان کے ساتھ وہ چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن اگر انہوں نے ان کے ساتھ رہنا ہے تو پھر اب ان کو وہ پابندیاں اختیار کرنی ہوں گی کہ جو ان کے ساتھ خاص ہیں. اور پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ گھروں میں رہیں گی، باہر نہیں نکلیں گی. کوئی آپ سے کوئی چیز مانگے گا تو پردے کی اوٹ سے مانگے گا، اور اگر آپ بات کریں گی تو آپ کی آواز میں کوئی نرمی نہیں ہوگی کہ مبادہ یہ ہو کہ پوچھنے والے کے دل میں اگر کوئی کھوٹ ہے تو وہ ایک برائی کی طرف مائل ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے لوگوں نے کہا یہی آئیڈیل ہے، اور اس آئیڈیل کو انہوں نے اپنانے کی کوشش کی، ناٹ ریئلائزنگ کہ یار یہ تو افورڈیبل ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مگر جہاں تک چل گیا. اس کے بعد جب یہ زمانہ آیا، آج کا زمانہ آیا، جس میں آپ نے مثالیں دی ہیں کہ آدمی فلاں جگہ جاتا ہے، ہاسپٹلز میں آتا ہے، کوئی جگہ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس میں خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی پابندیوں اور حدود کی خلاف ورزی کیے بغیر آدمی کام نہ کر سکتا ہو. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا نا کہ ہم مرد ہوں یا عورتیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ان کو اچھی طرح سے ڈھانکیں، اپنی نگاہ کو پاک رکھیں، اور بے حیائی کے کام میں نہ پڑیں. یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. اس میں جب آپ اللہ کی بتائی ہوئی بات سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو ناممکن ہے. اچھا، عجیب بات یہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتی میرے کبھی بھی، کہ یہ جو سارا مردوں اور عورتوں کے اختلاط کے معاملے میں نہایت سختی کا رویہ ایک طویل عرصے تک لوگوں نے اختیار کیا، وہ اس کے باوجود کیا کہ ہماری سب سے بڑی عبادت حج اور عمرہ، اس میں آپ جاتے ہیں تو دائیں جانب کوئی ملیشین خاتون ہوتی ہیں، بائیں جانب کوئی ٹرکش ہوتی ہیں، آپ درمیان میں ہوتے ہیں اور کندھے کندھے سے لگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ خدا تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے. بھائی اللہ میاں کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، فگاٹ سے یہ خواتین عصر کے بعد جائیں گی اور مغرب کے بعد فارغ ہو جائیں گی، یہ ٹائمنگز الگ الگ ہوں گے. کوئی پرابلم نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو خدا کا اصل حکم ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں، جس میں دونوں کو الگ الگ یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے، یعنی ان کو اچھی طرح سے ڈھانکنا ہے اور اپنے خیالات کو ٹھیک رکھنا ہے. دونوں کو. خواتین کو ایک ایڈیشنل بات کہی گئی
کیونکہ خواتین ہیں، انہوں نے کچھ اور کام کرنے ہوتے ہیں، تو انہیں کچھ اپنے آپ کو ایمبیلش کرنا ہوتا ہے، بیوٹیفائی کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے لفظ ہے زینت. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ وہ اپنی زینتوں کو چھپائیں گی سوائے اس کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہے. زینت سے مطلب ہے میک اپ، زینت سے مطلب ہے زیورات وغیرہ. تو آپ سے آپ ظاہر ہیں یعنی چہرہ، ہاتھ اور پیر. ان میں تو اگر جیولری یا میک اپ بھی ہے تو وہ بھی نہیں چھپایا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا نا. یہ تو آنیسٹلی بڑا کمال کرتے ہیں خواتین کے، بالکل ہی اپنے آپ کو چھپا دیتی ہیں. تو بندہ کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ہوا ہے، اب ہم وی آر یوز ٹو اٹ. لیکن خدا تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ اتنی بتائی ہے کہ اگر انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہے، اگر انہوں نے جیولری پہنی ہوئی ہے، تو سوائے اس کے کہ چہرے، ہاتھ اور پیر کے جہاں انہوں نے یہ کیا ہے اس کو چھپائیں گی سوائے محرموں کے. اتنی بات کہی ہے. اس میں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو obviously ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے اس میں کا مظاہرہ کیا اور آپس میں ملنے جلنے سے رک گئے، تو سوشلائزنگ ختم ہو گئی. تو سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں 61 میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کلیریفائی کیا کہ دیکھو بھائی، کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اپنے باپوں کے ہاں جاؤ، ماؤں کے ہاں جاؤ، ماموؤں کے ہاں جاؤ، خالاؤں کے ہاں جاؤ، چچاؤں کے ہاں جاؤ، پھپھوؤں کے ہاں جاؤ، دوستوں کے ہاں جاؤ، صدیقکم، کوئی حرج نہیں ہے چاہے تم مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. تو اب اس میں تو امید ہے کہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوگی. پرابلم تو ادھر ہوگی نا کہ جب تم ان سے مانگو تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَاب، حجاب کی اوٹ سے. وہ واقعی بڑی ڈیفیکلٹ چیز ہے کہ معلوم ہو کہ اگر اتنی اسٹرکٹ چیز ہے تو پھر تو وہ بہت صحیح پوچھا انہوں نے کہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں میں ابھی بھی دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں تصور یہ کہتے ہیں وہ شرعی پردہ کرتی ہیں. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ کزنس کے سامنے بھی نہیں آتی، ان کا انٹریکشن نہیں ہوتا. تو یہ چیز ایسی کوئی ہے ہی نہیں. یہ بتایا گیا ہے ظاہر ہے کہ اس کے اندر کہ انلیس یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہو، اپنی بائی چوائس ایک مرد اور ایک عورت جو اجنبی ہیں، نامحرم ہیں، ان کو بالکل اکیلے نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح کی احتیاطیں ہیں جن کو کہ کہا گیا ہے کہ ہم ملحوظ رکھیں اور اپنے اندر ایک تمیز تہذیب رکھیں اپنی نگاہ میں، انٹریکشن میں. یقیناً ایک خاص حد سے زیادہ آپ فرینکنس نہیں ہو سکتی، ہنسی مذاق جیسے آپ ایک دوسرے کو ہاتھ مار رہے ہیں یہ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال سب کچھ جو بتایا گیا ہے اٹ از ورکیبل، اٹ از ڈویبل. جی سر اسی کو تھوڑا آگے کرتے ہوئے ایکسکیوز می پلیز، تھینک یو سر. ایک کویشچن ہے کہ جو آج کل سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لائک ڈیورس ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے. تو سر اس کو قرآن کی روشنی میں آپ تھوڑا بتائیں کہ واٹ آر دا لمیٹیشنز فار اے لیڈی اینڈ فار اے مین، کیونکہ وہ جو فیمنزم ہے اور وہ چیزیں جو بہت زیادہ آ رہی ہیں، کہاں سر اس چیز کو کہاں انسان ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دس؟ تھینک یو. دیکھیں ہمارے ہاں جو بہت زیادہ ڈائیورس فریکوینٹ ہو گئی ہے اس میں میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ بالکل کوئی بغیر کسی مینٹل پریپریشن کے ہم ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو ایک رشتے میں پھینک دیتے ہیں. فنکشنز کے بارے میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں اور ڈریسز کے بارے میں بہت کنسرن ہوتی ہے، بٹ دیر از نو کنسرن واٹس ایور کہ ہم دونوں کو یہ بتائیں کہ یہ کتنا بڑا ایک ان کے لیے فیصلہ ہے اور کتنے اہم اب نئی زندگی کے مراحل سے وہ گزریں گے. ایک چیز.
دوسرا یہ کہ آئی ڈونٹ نو، اب تو خیر فریکوینٹلی وہ ملتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، دوستیاں بھی ہوتی ہیں، مگر یہ جاننا کہ دوسرے کا مزاج کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس میں وہ زیادہ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. تو ہمارے ہاں اچھا پھر یہ ہے کہ ہمارے اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کو ایجوکیشن ہوتی ہے، اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ کلاس فیلوز ہیں یا یونیورسٹی فیلوز ہیں، ان کے رشتے ہو جاتے ہیں. نتھنگ رانگ ان اٹ، آبویسلی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ لڑکا لڑکی آپس میں انٹرسٹڈ ہیں اور وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے اچھی چیز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. صرف یہ ہے کہ پری میرج بہت زیادہ ملاقاتیں اس طرح کی اکیلے میں نہیں ہونی چاہیے، وچ آبویسلی از رانگ. مگر جو اس میں پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ملتے ہیں نا شادی سے پہلے، تو ایک دوسرے کو امپریس کرتے ہیں اپنی ان چیزوں سے کہ جو سب سے زیادہ پریزنٹیبل ہوتی ہیں. اصل حقیقی زندگی تو کافی کروڈ ہے نا، کافی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ریالٹی جو ہے تو بڑی مختلف ہوتی ہے. تو وہ آدمی خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے، اوور ایکسپیکٹیشنز. اچھا پھر سسرال، ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، کوئی پریپریشن نہیں ہوتی، اور اس میں پھر بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو کمپیٹیبلٹی ہے ہی نہیں. ایک زمانہ تھا، وہ بھی ایک ایکسٹریم زمانہ تھا، میں کہتا ہوں ہمارے سے جو پچھلی جنریشن تھی، کتنے ہی جوڑے تھے جو صاف نظر آتا تھا کہ پھنسے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے ان کا آپس میں کہ ایک دن بھی ساتھ رہیں. ساری زندگیاں گزار دیتے تھے. یا کوئی بیچاری بیوی تھی جو پھنسی ہوئی ہوتی تھی، یا کوئی شوہر بیچارے کہیں پھنسے ہوئے ہوتے تھے. وہ بھی ایک ایکسٹریم تھی. اور ایک ایکسٹریم یہ ہے جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں اتنی زیادہ نہیں ہے کہ خواتین اسرٹ کر رہی ہیں اپنی حیثیت کو اور اس کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا. میرا خیال ہے آنیسٹلی میں نے تو اکثر یہ دیکھا ہے، بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں واقعی آدمی کہتا ہے کہ نہیں یار اس کو ختم کر دینا چاہیے، دس از ٹو مچ یار، یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے. لیکن اکثر میں سمجھداری کی کمی ہوتی ہے. یار پتہ اگنور کرے کچھ چیزوں کو، ویٹ کرے کچھ عرصے کے لیے وغیرہ وغیرہ. سو آئی ایم ناٹ سوئنگ کہ یہ سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات بہت ہی انریزنیبل لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، جس کو کہ میرا خیال ہے کہ دا سونر اٹ کمز ٹو این اینڈ دا بیٹر. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ خواتین کہتی ہیں کہ جی ہمارا بھی رول ہے اور ہم کو بھی وہی حیثیت ملنی چاہیے. کوئی پڑھے لکھے سمجھدار جو لڑکے مرد ہوتے ہیں وہ اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں. خواتین بھی یہ سمجھتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصہ لگتا ہے کہ جس کے بعد ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور کچھ لو اور کچھ دو اس کی کچھ ارینجمنٹ ہو جاتی ہے. مجھے بہت اچھا لگا وہ کسی نے ایک بات کہی جو مجھے کبھی موقع ملتا ہے کہ کسی نکاح کے خطبے میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ ایک صاحب نے ایک نئی کوئی رشتہ ہوا تو ولیمے کے موقع پر دولہا کو خطاب کر کے یہ کہا کہ دیکھو تو یہ جو لڑکی ہے نا جو تمہاری دلہن ہے، میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں، یہ میری گودوں میں کھیلی ہے وغیرہ وغیرہ. میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر وہ 30% پرابلمز ہیں مگر جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ 70% خوبیاں ہیں. اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 30-70 کا ریشو ہے نا، یہ نارمل ہے. وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگا نا تو 20-80 ہوگا، اور نتھنگ مور دین دیٹ. ہر آدمی کے اندر کچھ خامیاں ہوتی ہیں. اگر تم اس کی 70% خوبیوں کی طرف فوکس کرو اور 30% خامیوں کو اگنور کرو، بہت اچھی زندگی گزرے گی. لیکن اگر تم 30% کی طرف دیکھتے رہو گے تو تمہیں کبھی بھی اطمینان نہیں ہوگا. سو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت پرابلم ہے ہمارے ہاں کہ ہم لوگ دوسرے کی خامیوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو زیادہ کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اور خوبی کو نہیں دیکھتے اور ایڈجسٹ نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں پرابلمس پیش آتی ہیں. جی پلیز.
سر آئی ہیو 2 questions. ایک تو یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ اگر میک اپ کیا ہو، تھوڑی سی مجھے کلیئرٹی سر، تو اس میں سر کیا مطلب سر کور کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے نا اگر میک اپ کیا ہو، فیس پہ ہی کرتے ہیں تو. دوسرا یہ سر کہ ابھی ایک آیت 43 آئی گیس جس پہ ہیں کہ وی میک یو ویپ اینڈ وی میک یو لاف. تو سر یہ کیا پری ڈیسٹینیشن کی طرف انڈیکیشن ہے اس کی، اور اسلام میں قسمت کا کہ مطلب قسمت میں یہ تھا تو اس لیے برا ہو گیا یا اچھا ہو گیا واٹ ایور، تو یہ قسمت کا کتنا رول ہے نا، اور اس کی کیا حیثیت ہے اسلام میں. تو سر یہ دیز 2 questions. دیکھیے، جہاں تک تو کور کرنے کا تعلق ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ چہرے، ہاتھ اور پیر پر اگر کوئی بیوٹیفائی کرنے کے لیے چیزیں اپلائی کی گئی ہیں تو ان کو تو پھر بھی ظاہر کیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو اس میں آپ کو اس کو چھپانا ہوگا. اب آپ نے سر کی بات کی، سر کے بارے میں خواتین کو یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ نے اپنے بالوں کو ایمبیلش کیا ہوا ہے تو پھر اس کو چھپانا ضروری ہے. اگر ان کو سادہ رکھا ہوا ہے تو پھر بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. ایمبیلش کیا ہوتا ہے؟ میں خواتین جب مجھ سے پوچھتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ اب آپ مجھ سے آؤٹ آف کورس سوال پوچھ رہی ہیں. آپ خود جب باہر نکل کے جانے لگیں تو آئینے میں دیکھ کے اپنے سے سوال پوچھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ایمبیلش کیا ہوا ہے بالوں کو یا ان کو سادہ رکھا ہوا ہے. اینڈ آنیسٹلی یہ میں ایک پرنسپل کہہ رہا ہوں کہ مولوی حضرات سے وہ سوال نہیں کیے جانے چاہیے جو ان کے ہیں ہی نہیں، وہ آپ کے سوال ہیں. بھائی آپ انہیں صرف پرنسپل بتانے چاہیے، باقی اپلیکیشن آخر انسان کو بھی تو کوئی فیصلہ کرنا ہے نا، اور اسی میں انسان ایوالو کرتا ہے، امپروو ہوتا ہے. کیا ہوگا؟ آپ کہیں گی جاتے ہوئے آئینے میں دیکھ کے نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں، اگلے دن کہیں ویسے آپس کی بات ہے تو صحیح. سو ٹاک ٹو یور سیلف، فائٹ ود یور سیلف. یو نو، جب آپ امپوز کرتے ہیں تو وہ تو نہیں چلتا، چلے گا بھی تو اس کا کیا فائدہ ہے. لیکن جب آپ خود فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا فیصلہ دیر پا ہوگا. چلے ٹھیک ہے، کچھ کنفیوژن ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے. اور اس میں بھی ہمارے یہاں عجیب و غریب چیزیں ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ برا بھلا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور خاص طور پر اس طرح کے معاملات میں تو کچھ زیادہ ہی لوگوں کے اندر نہ جانے کیوں وہ سینسٹیو ہوتے ہیں. رہی دوسری بات کہ وہی رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، اور اس کا پری ڈیسٹینیشن سے کیا تعلق ہے. لیکن جو کچھ بھی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کو ہم عام طور پر پری ڈیسٹینیشن کہتے ہیں وہ اصل میں اللہ کا علم ہے. گاڈ نوز بیفور ہینڈ ایوری تھنگ. لیکن اللہ کا علم ہی نہیں ہے، اللہ کی اور بھی بہت سی صفات ہیں. اللہ کی ایک صفت ہے جسٹس. ہی از آل نوئنگ، ہی از آل جسٹ. اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ سب کچھ سننے والا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کی تمام ایٹریبیوٹس وہ پرفیکٹ ہیں اور سائملٹینیسلی فنکشن کر رہی. سو اللہ جانتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، ماضی، حال، مستقبل سب کچھ جانتا ہے. لیکن اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. چنانچہ اس نے اس دنیا میں ہم کو جب امتحان کے لیے بھیجا تو اس امتحان میں اس نے ہم کو جینوئن آزادی دی. ہم اس آزادی کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتائج پھر نکلتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ اس کو پہلے سے جانتا ہے. یہ دونوں کیسے ممکن ہے، یہاں ہم کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا کہ ہم اس کو زیادہ بحث میں لائیں. اس لیے نہیں کہ یہ مسئلہ غلط ہے، معاملہ غلط ہے، بلکہ اس لیے کہ ہماری عقل، انٹلیکٹ اتنی نہیں ہے کہ ہم اس کو پوری طرح گریسپ کر سکیں، پوری طرح سے اس کو ہم سمجھ سکیں.
میں اس کو ہمیشہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ آپ سمجھیں ایسے کہ جیسے فرض کیجئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خواب دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خوابوں کے ذریعے سے اس چیز کو ہمارے لیے حل کیا ہے. وہ خواب کیا ہوتا ہے؟ خواب اصل میں مستقبل کے ایک واقعے کے بارے میں پہلے سے بعض اوقات لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہونا ہے اور اس نے پہلے سے دیکھ لیا. بعض اوقات ہوتا ہے، میں کوئی 3-4 لوگوں سے ملا ہوں اپنی زندگی میں جنہوں نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ ہم کو مستقبل کے واقعات نظر آ جاتے ہیں کلیئرلی، اور وہ ان سب نے جنہوں نے بھی مجھے کہا ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ پریشان ہے اس پہ. دے ناٹ ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. یہ چیز ان کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ یار آپ کو مستقبل کے واقعات اور خاص طور پہ خطرناک واقعات پہلے سے آپ کو نظر آ جائے تو زندگی تو اجیرن ہو جائے. تو اب یہ جب وہ ایکسیڈنٹ ہوگا، جس جگہ ہوگا، جس دن ہوگا، اس دن ایک بندہ نکلے گا اپنے گھر سے اپنی گاڑی میں، کسی نے دھکا نہیں دیا ہوگا، پلان بنائے گا مجھے شاپنگ کرنے جانا، اور وہ بھی اپنی پلاننگ کے ساتھ جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا. لیکن وہ دونوں ایک جگہ جا کے ان کو حادثہ ہو جائے گا. یہ حادثہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا. کیسے پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے، اس کا علم پرفیکٹ ہے، وہ اتنی قدرت رکھتا ہے. سو وہ ہنساتا ہے، وہ رلاتا ہے. یعنی اس نے ہم کو جس زندگی کی آزمائش میں ڈالا ہے اس میں بہت سی چیزیں تو اس نے خود ہی طے کر لی ہیں. مجھے کہاں پیدا ہونا ہے، میری ظاہری شخصیت، میری اندر بعض چیزیں، خوبیاں، خامیاں، کمزوریاں کیا ہیں، لیکن ایک دائرے میں اس نے مجھے آزادی دے دی ہے، اور اس آزادی میں اس نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے. سو زندگی ایسے چل رہی ہے. ہم روتے ہیں ان واقعات کی وجہ سے جن میں کچھ حصہ ہمارا، کچھ حصہ اوروں کا ہوتا ہے، اور کچھ اس ڈیزائن کا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود طے کیا ہے. لیکن چونکہ وہ سب کچھ پلان اللہ نے کیا ہے، جو کچھ ہم آزادی سے بھی کرتے ہیں وہ بھی اس کے فیصلے سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں رلاتا ہوں، میں ہنساتا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں گمراہ کرتا ہوں. یعنی میں نے گمراہ کرنے کا، گمراہ ہونے کا ایک طریقہ ضابطہ طے کر لیا. جو آدمی یہ کام کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو آدمی یہ رویہ رکھے گا وہ ہدایت پا جائے گا. لیکن اس کو منسوب اپنی طرف کرتا ہے کہ میں ہدایت دیتا ہوں، میں گمراہ کرتا ہوں. چلیں ٹائم ختم ہو گیا ہمارا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.